بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الطہارۃ نصف الایمان۔ محترم حضرات، قرآن شریف کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تعلق سے اور پاکی کے تعلق سے بیان فرمایا۔ آج کا معاشرہ اور معاشرے کے نوجوان طہارت سے بہت غافل ہیں اور پاکی سے بہت دور ہیں۔ معلوم ہی نہیں کہ پاکی کیا ہوتی ہے اور ناپاکی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ اتنا اونچا بیان فرمایا طہارت کے تعلق سے کہ پاکی کو آدھا ایمان قرار دے دیا، اور پاکی اور صفائی دو لفظ ہیں اور دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے پاکی اور ایک ہوتی ہے صفائی۔ صفائی تو آپ لوگوں کو انگریزوں میں بھی معلوم ہوتی ہے کہ انگریز بھی بڑے صاف رہتے ہیں، گورے ہیں، چپٹے ہیں، لیکن وہ ناپاک رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر صفائی تو ہے لیکن پاکی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر لگتی ہیں، پھر استنجا بھی نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں، بظاہر وہ بہت صاف نظر آتے ہیں لیکن صفائی تو ہے ان کے اندر، پاکی نہیں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تعلیم دی ہیں، انسان سے کہا ہے اور خصوصاً مسلمان سے کہ تم پاک بھی رہو اور صاف بھی رہو۔ اب پاکی کیا ہے؟ جہالت کے اندر بہت سارے نوجوان بھی ایسے ہیں کہ ہم بستری ہوتی ہے اور ہم بستری کے بعد اسی طریقے سے کاروبار میں نکل جاتے ہیں۔ دکان والا دکان کھول لیتا ہے، بظاہر منہ ہاتھ دھو کر کے اسی طریقے سے اچھے کپڑے پہن کر کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت صاف ہے یہ انسان، لیکن اندر کی حقیقت اگر معلوم کی جائے
تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، پاک نہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں، اور یہ غلطی جو ہو رہی ہے یہ صرف جہالت کی وجہ سے اور اسلام سے دوری کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے پاکی کی بھی اور صفائی کی بھی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ زندوں کو مردوں کو بھی غسل دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایک انسان مر گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، وضو کرایا جاتا ہے، اور اس کی نجاست کو پاک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مذہب اسلام اتنا اونچا مذہب ہے کہ زندوں کو ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی پاکی کی تعلیم دیتا ہے اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جب یہ مردوں کو تعلیم دے رہا ہے تو کیا زندوں کو نہیں دے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے پاک بھی رہیں اور صاف بھی رہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھتے تھے تو بغیر ہاتھ دھوئے کسی برتن کو نہیں چھوتے تھے، اور یہاں پر معاشرے کے اندر ایسا ماحول ہے کہ صبح کو انسان اٹھتا ہے اور اس کو بیڈ ٹی چاہیے، نہ اس نے ہاتھ دھویا نہ اس نے کلی کی، اور ابھی وہ بستر فراش کے اوپر لیٹا ہوا ہے، گھر والوں کو حکم کرتا ہے کہ چائے دی جائے، اور چائے پیتا ہے بیڈ کے اوپر، بستر کے اوپر، اور اس کو نام دیا جاتا ہے بیڈ ٹی، یعنی پلنگ کی چائے، پلنگ کے اوپر پی جانے والی چائے۔ تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہاتھوں کو دھونے کا حکم فرمایا۔ کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے، انسان کے اندر صفائی پیدا ہو جائے۔ گھر کو صاف رکھو۔ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی صفائی نہیں رہتی، اور صفائی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ رات میں انسان نے بستروں کو استعمال کیا تو صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ جس چادر کو اوڑھا گیا صبح اٹھ کر کے اس چادر کو تہہ کیا جائے اور لپیٹ کر کے تکیہ وغیرہ اٹھا کر کے باقاعدہ طریقے سے الگ رکھا جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں کے اندر بستروں کے اوپر اسی طریقے سے کمبل پڑے رہتے ہیں، آج اوڑھا دن بھر اسی طریقے سے پڑے رہتے ہیں، اور پھر رات آتی ہے پھر اسی طریقے سے ان کو اوڑھ لیا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب تم چادر اوڑھو تو جھٹک کر کے اوڑھو اور اس کو جھاڑ کر کے اوڑھو۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جانور آ گیا ہو، اور اگر تم نے اسی طریقے سے کمبل کو یا چادر کو اوڑھ لیا، وہ جانور رات میں تمہیں تکلیف پہنچائے گا، پریشان کرے گا۔ اس لیے یہاں تک تعلیم دی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جوتا انسان پہنتا ہے تو اس کو جھٹک کر کے پہنے، یہ بھی پاکی کا ایک طریقہ ہے، صفائی کا ایک طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے جوتے کے اندر کوئی مضی جانور بیٹھ گیا ہو اور آپ
اسی طریقے سے بغیر جھٹکے ہوئے اس کو پہنتے ہیں، تو آپ جب پیر جوتے کے اندر ڈالیں گے تو وہ تکلیف دینے والا جانور، وہ موذی جانور آپ کی انگلیوں کو ڈس لے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کپڑا پہنو تو جھاڑ کر کے پہنو، چادر اوڑھو تو جھاڑ کر کے اوڑھو، اور بسترے کو 3 دفعہ جھاڑو۔ جوتا پہنو تو اس کو بھی جھٹک کر کے پہنو۔ اتنی گہرائی تک تعلیم دیتا ہے مذہب اسلام صفائی کی اور پاکی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری صفائی میں بھی اول نمبر اور باطنی صفائی کے اندر بھی اول نمبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادے کپڑے پہنتے تھے لیکن بالکل پاک اور صاف رہتے، کوئی بناوٹ نہیں تھی کپڑوں کے اندر۔ اسی طریقے سے لال پیلے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے سے پرانا کپڑا زیب تن فرمایا کرتے تھے لیکن پاک اور صاف رہتا تھا، اور منہ کی صفائی فرماتے تھے مسواک کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت وضو فرماتے اور 5 وقت وضو کے اندر مسواک کا استعمال فرماتے۔ مسواک کے 70 فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مسواک ایسی چیز ہے کہ جو انسان مسواک کو مستقل طریقے سے کرتا ہے، موت کے وقت یہی مسواک تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ یاد دلاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے مسواک کا۔ آج مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ انسان صرف صبح میں 1 دفعہ برش کر لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی صفا نہیں، کوئی ستھرائی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو میں فرض قرار دے دیتا اگر میری امت کے اوپر شاق نہ گزرتا، میری امت کے اوپر دشوار نہ گزرتا تو مسواک کو میں فرض قرار دے دیتا، کیونکہ مسواک کرنے کے اندر اتنا فائدہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ منہ کی جو بدبو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مسوڑوں کی حفاظت رہتی ہے، ہمارے مسوڑوں کی۔ اور ہم مجلس کے اندر جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو دوسرے انسان کو ہمارے منہ کے اندر سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر آج کل کے نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے، یا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے معدے خراب ہیں، ان کے منہ کے اندر سے بدبو آتی رہتی ہے۔ بات کرتے ہیں تو خدا کی قسم بات کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، منہ کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ منہ کے اندر سے بدبو کا آنا یہ ناپاکی کی علامت ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے منہ کو برابر طریقے سے سنت کے مطابق ہم نے صاف نہیں کیا، اسی طریقے سے کھا لیا، اسی طریقے سے پی لیا۔ پانی پینے کے تعلق سے بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پانی پیے تو پہلے کلی کر لے، وضو کرے، مسواک نہیں ہے تو اپنے منہ کو باقاعدہ طریقے سے اچھی طریقے سے صاف کرے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو کم از کم انگلی سے صاف کرے۔ اور خصوصاً جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجدوں کے اندر اسی طریقے سے نہ گھس جایا کرو۔ منہ کے اندر سے خراب عادت ہونے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو دیکھا گیا بیڑیاں پیتے ہیں اور اسی طریقے سے سگریٹیں پیتے ہیں اور مسجد میں چلے آتے ہیں، اگر ان سے بات کی جاتی ہے تو منہ کے اندر سے بیڑی اور سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے۔ آنے والے کو بھی چاہیے
کہ اپنے منہ کو صاف کر کے آئے. مسجد میں آ رہا ہے, مسجد میں دیگر افراد بھی موجود ہیں, مسجد میں اللہ کے معصوم فرشتے بھی موجود ہیں. فرشتوں کو بھی نفرت ہوتی ہے ایسے انسان سے کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو, یا جس کے کپڑے پسینے کی وجہ سے بدبودار ہو گئے ہوں. منع فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے کیا, یا تمہارے کپڑے اتنے غلیظ ہو گئے ہیں, پسینے کی بدبو آ رہی ہے, تو فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ گھر کے اندر تنہا نماز پڑھ لو. کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا کہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی تمہارے پسینے کی بدبو سے, اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی تمہارے منہ کی بدبو سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت میں شریک ہونا اور جماعت کی نماز پڑھنا کتنا اونچا ثواب ہے, اور اسی طریقے سے حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن اگر دوسروں کو تکلیف پہنچے تو حجر اسود کو بوسہ دینے سے روک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دوسروں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تکلیف دینے سے بچیں, بلکہ دور سے ہی اشارہ کر کے سلامتی دے دیں اور سلام کر لیں, حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اور منہ سے چوم لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور یہ فرمایا کوئی انسان اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ مسجد میں نہ آئے, وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے, اس سے دیگر لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. ہماری صفوں کے اندر, مساجد کے اندر اللہ کے پاک فرشتے اور اللہ کی معصوم مخلوق جس کو فرشتے کہا گیا ہے وہ بھی شریک ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں منع فرمایا. آج کل یہ بیماری چل رہی ہے, اگر انسان پاک اور صاف رہے تو بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. بیماری آ گئی, بیماری کو دور کرنا ہے تو پاک صاف رہے, اپنے گھروں کے صحنوں کو پاک صاف رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو, چاہے چھوٹا ہی گھر کیوں نہ ہو, چاہے جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بلڈنگیں نہیں تھی, پکے مکانات نہیں تھے, لیکن پاکی صفائی کے اندر پہلا درجہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا. کوئی غلاظت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوپڑے کے اندر یا اسی طریقے سے جھوپڑی کے باہر نہیں ملتی تھی. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے, آپ کو برا لگے گا کہ گھر کا کچرا صاف کر کے گلیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں, بازو کے گھر کے سامنے, اس کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی محلوں کی گلیاں کتنی سڑی ہوئی رہتی ہیں اور کتنی جو ہے بدبودار رہتی ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمارا مذہب اسلام اتنا پاکیزہ, اتنا صاف ستھرا مذہب ہے جو سب سے پہلے ہمیں پاکی اور صفائی کا حکم دیتا ہے, اور اس کو آدھا ایمان قرار دیا. یہ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہارۃ نصف الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے, صفائی آدھا ایمان نہیں. اگر صفائی آدھا ایمان ہوتا تو انگریز ہم نمبر 1 لے جاتے, کیونکہ وہ ظاہر میں پاک صاف رہتے ہیں. مذہب اسلام کے علاوہ دیگر جو اقوام ہیں ان کے اندر جو ہے وہ صفائی کا مادہ تو ہے لیکن پاکی کا مادہ نہیں. وہ لوگ پاک نہیں رہتے, ان کے نزدیک پیشاب ناپاک ہی نہیں ہے, وہ پیشاب پی لیتے ہیں, گائے کا پیشاب پیتے ہیں,
اپنا خود کا پیشاب پی لیتے ہیں۔ مذہب اسلام نے منع فرمایا کہ پیشاب اور پاخانہ یہ نجس ہے، اور اس نجس کو اگر ہاتھ کے اندر لگ جائے تو ہاتھ کو دھونا ضروری، کپڑے کے اندر لگ جائے تو کپڑے کا دھونا ضروری، جن اعضاء سے یہ پیشاب پاخانہ نکلتا ہے ان اعضاء کو دھونا ضروری۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اونچی تعلیم دی، اور اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، میری اور آپ کی بات نہیں۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر کیا بیان فرمایا، غور سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، کس کو؟ دو لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انسان وہ ہے یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، گناہ کے بعد سچی توبہ اگر انسان کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نمازی کے تعلق سے قرآن شریف نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں نمازی کو بہت پسند کرتا ہوں۔ نماز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا فریضہ ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے ہر مسلمان کے اوپر نماز کا فریضہ، اور ہم لوگوں کو ادا کرنا ہے نماز کا فریضہ۔ نماز کا فریضہ اگر ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن پورے قرآن کو آپ دیکھ لیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازی کو پسند کرتا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا میں توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور دوسرے فرمایا یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک و صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ تو کوئی تو اس کے اندر راز ہوگا، کوئی تو نقطہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی پاکی اور صافی انسان کو پسند فرما رہے ہیں، اور پاک رہنے والے کو اور صاف رہنے والے کو پسند فرما رہے ہیں۔ کوئی تو نقطہ ہوگا، کوئی تو راز ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ کے اوپر سوار ہیں، قبرستان کے اندر سے راستہ ہے، گزر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہیں کہ اچانک ایک قبر کے سامنے جا کر کے اونٹنی رک گئی، چلانے کے باوجود نہیں چل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے جو قبر ہے اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ سے وہ انسان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس چلانے کی آواز اس اونٹنی کو سنائی دے رہی ہے، اس وجہ سے یہ اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ قبرستان جاتے ہیں، ہم کتنی دفعہ قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی عذاب کی آواز نہیں آئی، کوئی چیخنے چلانے کی آواز نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی وہ طاقت دی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت اونچا، بڑا، با کمال سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوشیار ہوں، اس کے اندر کیا ہوشیاری؟ قبر کے عذاب کو نہیں سن سکتا انسان، وہ طاقت دی ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر۔ جانور سن لیتا ہے، ناقہ نے اور اونٹنے نے وہ آواز سن لی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ اونٹنی آگے نہیں چل رہی ہے۔ صحابہ بھی بڑے ہوشیار، صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صاحب قبر کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ یہ کیا کرتا تھا؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ یا یہ شراب پیتا تھا اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ یا چوری ڈکیتی کرتا تھا؟ یا رشوت کا مال لپیٹ لیتا تھا اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ اور یہ عذاب سے جو انسان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور یہ اونٹنی اس عذاب کو سن رہی ہے، آخر یہ عذاب اس صاحب قبر کو کیوں ہو رہا ہے؟ سوال بامعنی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قبر کو دو وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ انسان لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، یعنی چاڑیاں بولتا تھا، دوستوں کے اندر لڑائی کرا دیا کرتا تھا، میاں بیوی کے اندر جھگڑے کرا دیا کرتا تھا۔ یہ انسان ایسا تھا، دو زبان والا تھا، ادھر کچھ کہہ رہا ہے اور ادھر جا کر کے کچھ کہہ دیا۔ اور مختصر یہ ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا چلوں، تفصیل تو بہت ہے اس واقعے کے اندر بھی اور اس مضمون کے اندر بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا، اس انسان کے اندر دوسری جو برائی تھی وہ یہ برائی تھی کہ یہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے وہ انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہوگا، یا اسی طریقے سے پیشاب سے نہیں بچتا ہوگا، یا پیشاب کو ناپاک نہیں سمجھتا ہوگا۔ اس وجہ سے ان دو خصوصیت کی وجہ سے اس انسان کو عذاب ہو رہا۔ ہم اور آپ اندازہ لگا جی، غیروں کا ذکر نہیں، ہمارے مسلم نوجوان ان عادتوں کے اندر ملوث ہیں، جن کو معلومات نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے زیب نیچے کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں، بے وقوفوں کو، کہ یہ پیشاب کتنا خطرناک ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا نہیں رکھے گا اور ہمیں قبر کے اندر بھی اچھا نہیں رکھے گا، بلکہ عذاب کی حدود تک پہنچا دے گا۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس پیغام کو عام کریں، پاکی صفائی کا حتی الامکان کوشش کریں، اس کو جو ہے ناپاکی سے بچنے کی کوشش کریں اور پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ پاکی صفائی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اپنے گھروں کو بھی، مسجدوں کو بھی، اور اپنی سواریوں کو بھی، اپنے جسم کو بھی، اپنے کپڑوں کو بھی، اپنے برتنوں کو بھی پاک اور صاف رکھیے۔ بہت سارا بڑا مضمون ہے یہ پاکی صفائی کا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔